اور پھر اس خدا کے تحت اس امت کو دین حق عطا فرمایا. یہاں پھر وہی تذکرہ فوراً ساتھ میں اس کتاب کا تذکرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں جگہوں پہ جہاں پہ بھی رسول کا تذکرہ ہے بالکل ساتھ میں کتاب کا تذکرہ ہے. پہلا صفحہ کھولے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہ یہ مومن تیرے ماننے والے وہی تو ہیں جنہوں نے وہ مانا جو ہم نے محمد تجھ پہ نازل کیا، اور جنہوں نے وہ بھی مانا ہے محمد جو ہم نے تجھ سے پہلے نازل کیا. دوسرے صفحے پہ بھی یہی بات چاہیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے وہ مانا جو ہم نے تم پہ نازل کیا، اور وہ بھی مانا جو ہم نے تم سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا. اور کتنی مثالیں میں دے رہا ہوں کلام مقدس سے کہ جس میں آسمانی بات اور اس کا نازل ہونا، بار 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 نازل 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 نازل. انزلنا، نزلنا، نزلا، انزلناہ، انزلا. جب بھی قرآن میں پڑھیں گے یہ جو لفظ ہے یہ خود اتنا مسحور کن ہے، یہ خود اتنا دلکش ہے کہ اللہ بار بار ہمارے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان یہ جو ایک نعمت اور معجزہ ہے یہ پار کی دنیا سے آیا ہوا ہے، یہ یہاں سے نہیں ہے، ہم نے اس کو نازل کیا. تو اس مجلس میں دو چیزیں پار کے جہان کی ہے، نظر نہ آنے والی دنیا سے ہے، اور باقی ساری چیزیں یہاں سے ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جو میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور دوسرا وہ جو اپنے علاقے سے آئی ہوئی بات کو سن رہا ہے. دونوں پار کے ہیں. یہ جو اس وقت آپ سے بول رہا ہے یہ بولنے والا یہ نہیں ہے، مٹی والا نہیں ہے. وہ جو بولنے والا ہے وہ اندر ہے، وہ تو مٹی کا استعمال کر کے اظہار کر رہا ہے. وہ خود ان ہاتھوں کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم یوں کرو، نیچے کہے گا تو نیچے ہو جائیں گے، یہاں باندھے گا تو یہاں بن جائیں گے. آپ کھلی ہے کہے گا بند کرو تو بند، جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. وہ اندر والا جو ہے جو اس پہ راج کرتا ہے وہ پاس سے آیا ہے. جب وہ آتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے پیٹ میں شاید تیسرے یا چوتھے ہفتے میں اپنا پہلا اظہار بناتا ہے. ایک گوشت کی چھوٹی سی بوٹی، خون کے جمی ہوئی گوشت کی چھوٹی سی بوٹی کے اوپر یہ سے مجھے سن رہا ہے اور جو آپ سے بول رہا ہے اس کا پہلا وجود اس دنیا میں تھک 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 گئے. اور گوشت کی بوٹی پہ ہے، نہ شکل نہ منہ نہ آنکھیں نہ کچھ. یہ پار کے سجن کا پہلا وجود تھک 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 تھک. تو آج کل مشین میں آ جاتا ہے. تیسرے یا چوتھے ہفتے میں ماں کے پیٹ میں یہ پہلا اظہار کرتا ہے. یہ پہلے وجود کی حرکت ہے. بننے والی بوٹی میں، ماں کے پیٹ سے بننے والی بوٹی میں اوپر ٹھک ٹھک کی صورت میں یہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے. پار سے آتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ آتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ جاتا ہے. جب آتا ہے تو اس وجود کو رونق بخشتا ہے، اور جب جاتا ہے تو وجود کو ویران کر دیتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے وجود سے پیار کرتے ہیں تو آپ وجود میں سے اس سجن کو واپس جانے دیں. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے بعد آپ کی قبر کو جفا ڈال کے سوئے پڑے ہوں گے. کتنے دن کر سکیں گے؟ راتوں کو گزرے گا بھی کوئی نہیں. یہی وجود ہے. کسی کے ساتھ 60 سال جڑا ہوا ہے، کسی کے ساتھ 20 سال جڑا ہوا ہے، کسی کے ساتھ 10-15 سالوں سے جڑا ہوا ہے. باپ ہے تو بچوں کے ساتھ 20-20 سالوں سے تعلق ہے. میاں بیوی ہے تو 60 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کے وجود کو بڑا لائک کیا جاتا ہے تو آپ اس وجود میں سے وہ ہوا کا پھونکا نکلنے میں اس وجود کی اس دنیا میں 12 گھنٹے کی بھی حیثیت نہیں ہے. اس کی اپنی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی ساری رونق ہی اس پار سے آئی ہوئی ٹھک ٹھک کے ساتھ ہے.
وجود اگر 100 سال بعد لاخر بھی ہو جائے, 4 پائی سے نیچے بھی نہ اٹھ سکے, لیکن تھک 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 اندر آ رہی ہو, تب بھی کوئی نہ کوئی اس کو کمرے کے کسی کونے میں آؤ بھگت کرتا رہے گا, اور تھک تھک کی یہ قدر ہے. کوئی دوسرا تھک تھک والا تو اس کے پاس اچھا سے پہنچتا رہے گا, یہ تو کھلانے پلانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا. یہ بھی پچھلے دنوں کو مہینہ 2 مہینہ پہلے کوئی کہہ رہا تھا کہ عرب کا کوئی شہزادہ وجود میں تک تک کی رمق موجود تھی, لیکن وجود کومے میں چلا گیا, بیکار ہو گیا. 30 سال تک وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا. 20 سال کے بعد وہ وقت مقررہ وقت کے اوپر وہ ہوا نکل گئی, تو 20 سال انہوں نے بادشاہی نظام میں ایک بادشاہزادے کے وجود کو سنبھالا, اور جب تک تھک تک تھک کی گنجائش تھی اس کو لے کے پڑے رہے. لیکن جس دن وہ کنیکشن بھی ختم ہو گیا, 30 سال جس کو رکھا اس کو 21ویں سال کے پہلے دن میں سمجھے سفرگرد کر دیا. اتنی عظمت ہے اس پال کی, اس سجن کی. ہمارا دین انسان کی اس حقیقت کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کرتا ہے. ہمارا دین عرفان نفسی, اپنے اس اندرونی نہ نظر آنے والے وجود کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کرتا ہے. اگر کسی کو اس گفتگو کی دنیا میں, کیونکہ وہ اندر والے کی ابھی کوئی فوٹو وائرل نہیں ہوئی, وہ اندر والا ابھی تک یہ شکلوں کی فوٹو, مکانوں کی, دکانوں کی, کھانے پینے کے سامانوں کی فوٹو چل رہی ہے. ابھی تک اس اندر والے سجن کی مشینوں نے کوئی فوٹو نہیں کھینچی, اور شکر ہے نہیں کھینچی, کیونکہ اگر اس اندر والے کی فوٹو آ جائے تو اس میں سے سوائے 2 صورتوں کے کوئی تیسری صورت نکلے گی نہیں, اس کی کوئی تیسری شکل ہی نہیں ہے. وہ اندر والا اس جہان سے آیا ہے, اس دنیا میں قید ہونے کے بعد اس کی پہچان صرف 2 صفتوں پہ ہے, ایک اچھائی پہ, ایک برائی پہ, ایک خیر پہ, ایک شر پہ. یا وہ مومن ہے, یا وہ کافر ہے, یا وہ سخی ہے, یا وہ کنجوس ہے, یا وہ سچا ہے, یا وہ جھوٹا ہے, یا وہ امانت دار ہے, یا وہ بے ایمان ہے, یا وہ سنگ ہے, یا وہ رحم دل ہے, یا وہ تقوی والا ہے, یا وہ فاسق ہے, یا وہ اچھا ہے, یا وہ برا ہے, یا وہ سچا ہے, یا وہ جھوٹا ہے, یا وہ عادل ہے, یا وہ بے ایمان ہے, یا کوئی خائن ہے, یا امانت دار ہے, یا وعدہ وفا کرنے والا ہے, یا وعدہ توڑنے والا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی تیسری شکل نظر نہیں آتی, اس میں کوئی ورائٹی نہیں ہے. جس دن اس کی فوٹو وائرل ہوگی بیچ میں سے یہی نکلے گا. اور ہاں البتہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کے بارے میں بتایا کہ قیامت والے دن اسی کا فوٹو حشر کے میدان میں سامنے ہوگا.